بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس ہمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریہ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مرتد کون ہے۔ دوستو، آقائے و مرشدی دامِ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ مبارک میں فرمایا کہ واقعہ کربلا کے وقت مومنین وہی تھے جو قربان ہو گئے تھے۔ اس وقت جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ مرتد ہو چکے تھے، کیونکہ جو بھی اپنے زمانہ کے امام کے قربانی طلب کرنے پر یا ان کے نصرت طلب کرنے پر نصرت نہیں کرتا وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اس دوران ایک شخص نے عرض کیا، آقا، جو لوگ اس وقت اس بات سے لا علم تھے کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے تو کیا وہ بھی مرتد ہو چکے تھے؟ آقائی و مرشدی دامِ اللہ تعالی ہمیشہ سلامت رہیں نے فرمایا، ہاں واللہ وہ بھی مرتد ہو چکے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم سوچ رہے ہوگے وہ کیسے مرتد ہو چکے تھے جبکہ انہیں معلوم تک نہ تھا، مگر سنو، یہ واقعہ کربلا ایک ہی دن میں نہیں ہوا بلکہ مدینہ طیبہ سے تیاری سے لے کر شہادت کے دن تک 5 ماہ اور 13 دن کا واقعہ ہے۔ اس کا آغاز 28 رجب کو ہوتا ہے اور اختتام 10 محرم کو ہوتا ہے۔ اب خود سوچیں کہ جو شخص پورے 5 ماہ تک اپنے شہنشاہ زمانہ سے اس درجہ غافل ہے کہ اسے یہ تک معلوم نہیں کہ ان کی شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس آدمی کو یہ تک معلوم نہیں کہ میرے امام زمانہ ہمیشہ سلامت رہیں پر کوئی کڑا وقت آ چکا ہے تو وہ آدمی مرتد نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے امام زمانہ سے ایک دن کے لیے بھی غافل ہوتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ تو پورے 5 ماہ کی بات ہے۔ اس بات کی ساری دنیا کو خبر ہو چکی تھی کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کے ساتھ مدینہ طیبہ سے سفر اختیار فرما چکے ہیں، اور یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ دشمن کے عزائم کیا ہیں۔ اس کے باوجود غافل رہنا اور معلوم تک نہ کرنا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ارتاد نہیں تو کیا اسلام ہے؟ ہاں، جو لوگ بعد میں قربان ہوئے ہیں وہ توابین ہیں، اور ان کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے نماز کا وقت گزر جانے پر نماز ادا کی جائے، مگر جب تک انہوں نے جان کی قربانیاں نہیں دی ہیں وہ بھی مرتد ہی رہے تھے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے، لشکر توابین نے جب توبہ کا عزم کیا تھا اور اس کے بعد نصرت کی تو تب وہ توابین میں شامل ہوئے تھے، نہ کہ ناصرین میں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ فوز عظیم ان لوگوں کے حصے میں آیا جو کربلا معلیٰ میں شہادت و نصرت کے عرش معلیٰ پر معراج سعادت پر فائز ہوئے۔ بعد میں ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، مگر انہیں وہ مقام نہیں مل سکا جو بر وقت قربانی دینے والے خوش نصیبوں کو ملا ہے کہ آج بھی ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف ان کی زیارت کرتے ہیں تو ایک سعید ازلی سے مخاطب ہو کر یہ فکرہ وہ جناب بھی فرماتے ہیں، بابی انت و امی، ہمارے پاک ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ کتنا بڑا فوز ہے، اس کے بارے میں کیا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اجل اللہ فرج شریف جلد 3 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی پاک بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔